امریکہ اور سعودی عرب کی عراق میں مشترکہ فضائی کارروائی ایران سے وابستہ گروہوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق 28 جولائی کو امریکی اور سعودی فضائیہ نے مشرقی عراق میں ایران سے وابستہ گروہوں کے لاجسٹک مراکز اور اسلحہ ذخیرہ کرنے والے متعدد ٹھکانوں پر ہدفی میزائل حملے کیے۔ سینٹ کام کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی گزشتہ 72 گھنٹوں کے دوران امریکی فوج اور سعودی عرب کی توانائی تنصیبات پر کیے گئے 30 سے زائد ڈرون حملوں کے جواب میں کی گئی، جن کی منصوبہ بندی ایران کے پاسداران انقلاب نے کی تھی۔ بیان کے مطابق تمام ڈرون حملے ناکام بنا دیے گئے۔ سینٹ کام نے خبردار کیا کہ اگر ایسے حملے نہ رکے تو امریکہ مزید فوجی کارروائی کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا کہ ان کی ایروسپیس فورس نے اردن میں قائم امریکی فضائی اڈے اور امریکی سینٹرل کمانڈ کے مرکز پر متعدد بیلسٹک میزائل داغے ہیں۔ سرکاری نشریاتی ادارے پر جاری بیان میں خبردار کیا گیا کہ ایران کے خلاف دھمکیاں اور امریکی کارروائیاں جاری رہنے تک مزاحمت کا یہ سلسلہ برقرار رہے گا۔ امریکی حکام غیر قانونی مداخلت فوری بند کریں اور اس کے ساتھ ہی پاسداران انقلاب نے ایک اور بڑی کارروائی میں آبنۂ ہرمز کے اندر وارننگ کو نظر انداز کرنے والے 3 آئل ٹینکرز کو بھی روکنے کا اعلان کیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایران نے پاسداران انقلاب سے دعویٰ کیا کہ ان کی ایروسپیس فورس نے اردن میں قائم امریکی فضائی اڈے اور امریکی سینٹرل کمانڈ کے مرکز پر متعدد بیلسٹک میزائل داغے ہیں۔ سرکاری نشریاتی ادارے پر جاری بیان میں خبردار کیا گیا کہ ایران کے خلاف دھمکیاں اور امریکی کارروائیاں جاری رہنے تک مزاحمت کا یہ سلسلہ برقرار رہے گا۔ امریکی حکام غیر قانونی مداخلت فوری بند کریں اور اس کے ساتھ ہی پاسداران انقلاب نے ایک اور بڑی کارروائی میں آبنۂ ہرمز کے اندر وارننگ کو نظر انداز کرنے والے 3 آئل ٹینکرز کو بھی روکنے کا اعلان کیا ہے۔ سعودی عرب کا عراقی سرحد سے ڈرون حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ، ایران سے منسلک گروپ پر الزام۔ سعودی عرب کی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا کہ عراقی سرحد کی جانب سے سعودی تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے کیے گئے ڈرون حملے کو ناکام بنا دیا گیا۔ وزارت دفاع کے ترجمان بریگیڈیئر ترکی المالکی نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ سعودی فضائی دفاعی نظام سے عراقی حدود سے فائر کیے گئے متعدد ڈرونز کو فضا میں ہی روک کر تباہ کر دیا گیا، جن کا ہدف مملکت کے مشرقی علاقے میں واقع تیل کی تنصیبات تھیں۔ بریگیڈیئر ترکی المالکی کے مطابق عراقی سرزمین سے ایک بار پھر دہشت گردانہ کارروائی کی کوشش کی گئی۔ حوثیوں کے حملے کے بعد سعودی عرب کی جازان آئل ریفائنری بند۔ یمن سے حوثیوں کے حملے کے بعد سعودی عرب کی سرکاری تیل کمپنی نے جازان آئل ریفائنری عارضی طور پر بند کر دی۔ عرب میڈیا کے مطابق حملے میں تیل ذخیرہ کرنے والے ٹینکس کے علاقے کو نقصان پہنچا، جس کے باعث کمپنی نے مرمتی کام شروع کرتے ہوئے ریفائنری سرگرمیاں معطل کر دی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق کمپنی کا منصوبہ ہے کہ مرمت کا کام مکمل ہونے کے بعد 15 اگست تک جازان آئل ریفائنری کو دوبارہ فعال کر دیا جائے گا۔ جازان آئل ریفائنری سعودی عرب کی اہم تنصیبات میں شمار ہوتی ہے، جہاں سے یومیہ تقریباً 4 لاکھ بیرل تیل ریفائن کیا جاتا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں 20 سے زائد امریکی بحری جنگی جہاز مختلف فوجی مشنز پر تعینات ہیں، جن میں ایران کے خلاف سخت بحری ناکہ بندی پر عمل درآمد بھی شامل ہے۔ سینٹ کام کے مطابق اسٹیل وال کے تحت امریکی بحریہ خطے میں عائد پابندیوں پر عمل درآمد یقینی بنا رہی ہے۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ 28 جولائی تک ناکہ بندی کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کرنے والے 18 تجارتی جہازوں کا رخ موڑ دیا گیا۔ 2 جہازوں کو ناکارہ بنایا گیا، جبکہ مزید 2 جہازوں کو تلاشی اور تصدیقی کارروائی کے بعد گرفتار کیا گیا۔ ان اقدامات کا مقصد ایران پر عائد امریکی پابندیوں پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنانا اور خطے میں بحری نگرانی کو مزید مؤثر بنانا ہے۔